نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین جلسہ، اس سے پہلے کہ ہم جامعہ کی روداد و قواعد پیش کریں، ہم اپنے تمام اراکین جامعہ، جملہ اساتذہ اکرام و معاونین اور سبھی متعلقین کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی اوقات کو صرف کر کے ہمارے اس جلسے میں شرکت فرمائی اور دینی و ملی اخوت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہماری عزت افزائی فرمائی۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس جامعہ عربیہ منہاج العلوم کے دستار بندی کے ان جلسوں کی ایک کڑی ہے جو تقریباً 16 سال پہلے ہر سال منعقد ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نظام کو بدل کر 6 سالہ کر دیا گیا۔ سال 2016 کے بعد کرونا اور دیگر مجبوریوں کے باعث یہ خلا کئی برسوں کا ہو گیا، لیکن آج الحمدللہ کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر ان جلسوں کا اثر نو آغاز ہو رہا ہے۔ ان جلسوں کا مقصد بارگاہ رب العزت میں اجتماعی اظہار تشکر اور حاضرین و متعلقین جامعہ کے روبرو تعلیمی کارکردگی پیش کرنا ہے، تاکہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم خدام جامعہ آپ کی توقعات پر کہاں تک کھڑا اترتے ہیں۔ حضرات، دینی مدارس دراصل دین کے قلعے، عاملین علم اور اسلام کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے الفاظ میں مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی ہوتی ہے۔ مدرسے کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر یا زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو، بلکہ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی۔ وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے۔ دنیا میں ہر مسافر کے لیے آرام ہے، لیکن اس مسافر کے لیے آرام حرام ہے۔ جب زندگی رواں دواں ہے تو مدرسے میں جمود و تعطل کی گنجائش کہاں؟ اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا ہے، نئے نئے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، بہکے ہوئے قدموں کو راستے پر لگانا ہے۔ حاضرین گرامی، مدارس کی دینی تعلیم انسان کو ایمان کی دولت عطا کرتی ہے۔ آج دشمنان اسلام مدارس اسلامیہ کے خلاف آئے دن زہریلے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ دین کے ان مضبوط قلعوں میں شگاف ڈال سکیں اور امت کا وہی حشر ہو جائے جو بغیر چرواہے کے بکریوں کے ریوڑ کا ہوتا ہے۔ دشمن کے ان ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایمان کے ان قلعوں کی حفاظت ہم سب کا دینی و ملی فریضہ ہے۔ الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں 2 حفاظ کرام کی دستار بندی ابھی آپ حضرات کے سامنے بزرگان دین کے دست مبارک سے ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت جامعہ ہاضہ میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 165 ہے، جو مختلف درجات میں 3 ماہر اساتذہ اکرام کے زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ دارالقامہ میں طلبہ کی تعداد 28 ہے، جن کے قیام و طعام، علاج و معالجہ اور روشنی وغیرہ کا جامعہ ہی کفیل ہے۔
طلبہ کی ضروریات، اساتذہ اکرام اور ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر مصارف پر سالانہ خرچ 6,42,832 روپے ہے۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، صرف اللہ کے فضل و کرم، محبان علوم نبویہ اور مخلص حضرات کی خصوصی توجہات، ان کی معاونت اور دعا سے یہ جامعہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یوں ہی رواں دواں ہے۔ ادارہ کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد مسعود عالم صاحب دامت برکاتہم نے بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ 10 سالوں یعنی سن 2004 سے 2014 تک جامعہ کا نظام چلایا۔ حضرت مولانا کے دور اہتمام میں جامعہ تعلیمی ترقی کے بام عروج پر پہنچا۔ حضرات، اس موقع پر میں اپنے استاد محترم حضرت قاری محمد شرف الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمات پر بھی روشنی ڈالتا چلوں، جن کی انتھک محنت، مخلصانہ توجہ اور دعاؤں نے جامعہ کی تعلیم و ترقی کو یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کی مخلصانہ توجہات کی بنا پر اس چھوٹی سی کالونی میں حفاظ کرام اور قرآن اعظام کی ایک مناسب تعداد تیار ہوئی۔ الحمدللہ احکر نبی حفظ قرآن اور تجوید و قرأت حضرت قاری محمد شرف الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے سایہ عاطفت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن افسوس کہ 25 اکتوبر 2022 کو ایک سڑک حادثے میں حضرت قاری صاحب دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہم تمام حضرات اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم قاری صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ فی الحال جامعہ ہذا کے اہتمام کی ذمہ داری حضرت مفتی افتخار عالم صاحب قاسمی کے کاندھوں پر ہے، جو تاحال جامعہ کی تعلیم و ترقی کے لیے اپنے پیشروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مستقبل کی طرف گامزن ہے۔ طلبہ کی کثرت اور جگہ کی قلت کے پیش نظر جامعہ ہذا کے بالائی منزل کی تعمیر کا تقاضا درپیش ہے، جو انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون اور مخلصانہ کاوشوں سے جلد ہی پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ حضرات اپنی اور اپنے مرحومین کے جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پر جامعہ کی تعمیر میں حسب استطاعت حصہ لے سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں گرانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جامعہ کے مصارف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فی الوقت جامعہ 2 ماہ کے اخراجات کا مقروض ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ کا ہر ممکن طریقے پر تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک بار پھر ہم اپنے تمام معزز علماء اکرام اور حاضرین اعظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔